سوالات کیے جا سکتے ہیں, کھل کے کریں. کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ اتنی تنقید کی زد میں ہیں؟ میں ان کے لیے آزمائش مان گئی ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی, ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سنی. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے, میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے ویڈیو دیکھی. پیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں. قرآن میں آیا یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں, مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا, یہ مفتی محمد علی مرزا یا علامہ محمد علی مرزا کیوں نہیں تھا؟ اگر یہ مفتی یا علامہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو علی حمزہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا, کیونکہ اس طرح کے تو رول رہے ہیں مفتی اور علامے. ہمارا استاد فوت ہو چکا, اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بعد میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا, تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نکلے تو شاہی کوئی پھکی دیتی تھے. میں ڈاکٹر اقبال کو دیوبند اور بریلویوں کی کوئی ڈگری حاصل تھی تو علامہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ ڈاکٹر اقبال کے ہیں نا. یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. اچھا, علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواس یاد کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا. آپ نے انہیں بہت سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک دین اور اس کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. اکثر تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں, کوئی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کی شکر الحمدللہ. علی بھائی, سوالات کیے جا سکتے ہیں. کھل کے کریں آپ. یعنی وہ اینکرز جو ہوتے ہیں نا, وہ بعض اوقات کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ کہہ رہے خود ہوتے ہیں, تو آپ خود بھی کہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو انجوائے کرتا ہوں. اصل میں علی بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تمام ان سوالات کو سامنے رکھنا چاہیے جو لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہیے تھا, یہ پوچھنا چاہیے. ورنہ مجھے کہیں گے کہ شاید علی بھائی نے کوئی میرے میں بھی پھونک ماری ہے اور بہت سارے سوالات کر رہا ہوں. پھونک تو مار دیجیے صاحب. علی بھائی, میں ابھی کچھ دن پہلے علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ کا ذکر چھڑا, انہوں نے کہا ایک فتنہ ہے. اور کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ اتنی تنقید کی زد میں ہیں؟ دیکھیں, یہ سوال تو بیسیکلی ان علماء سے ہونا چاہیے جو فتنہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک بندے نے اتنا بڑا کلیم کیا میرے بارے میں فتنہ ہے, یا تو میں اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہوں. فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو, تو وہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آزمائش ہوں کہ میں ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے پیش کرتا ہوں, اور اس کے مقابلے میں آج تک ہم کہانیاں سناتے تھے. میں ان کے لیے آزمائش مان گئی ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی, ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سنی. تو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں. اور اگر یہ نیگیٹولی انہوں نے فتنے کے لفظ کو استعمال کیا پنجابی کے اعتبار سے, تو جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ فتنہ ہے تو کوئی ایک غلطی تو بتائی ہوگی نا کہ یہ ایک بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے اور امت کا قبلہ خراب کر رہا ہے. ایک اسپیسیفکلی کوئی بات بتائیے تو آپ مجھ سے. اچھا علی بھائی, دیکھیں میرا جو ناقص علم ہے وہ آپ یا ان علامہ صاحب اتنا تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ کلیئر. تو کچھ انہوں نے مجھے ایک آدھ مین بات ہے نا وہ بتائیں تو میں ان کا جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا آپ کچھ بات کہتے ہیں, پھر کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, پھر آپ اپنے وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے, آپ کو لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی, میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے ویڈیو دیکھی, وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, آپ نے کہا کہ یہودی کہا کرتے تھے, اب یہ بالکل ڈفرنٹ ہو گیا. ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے. قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو, کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ یعنی نبی اسلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے. اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی کہ انہوں نے نبی اسلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. نبی اسلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں، زید ابن ارقم کی، کہ زید سچ کہہ رہے ہیں. پھر نبی اسلام نے درگزر کی روش اختیار کی. تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی اسلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی اسلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا. بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا. کیا لگتا ہے یہ میں ایک کلیئر کرنے لگا، آپ پورا مقدمہ سمجھیں. اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی. پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی، قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، نقل کفر کفر نہ باشے، یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا. میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی اسلام کے کمپیرزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، عمر میں بھی بہت زیادہ تھے. نبی اسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. علماء یہود کے ریفرنس سے، نہ کہ میں نبی اسلام کو کہہ رہا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ نبی اسلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کہ میں نے نبی اسلام کو کہا. اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نوٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں کہ دکھائیں انہوں نے کہاں یوز کیا ہے. یہ سوال اچھا، تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید ابن ارقم بھی اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ کہ نبی ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے، گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا تو ایک ورڈک کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ مجھے کہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا تھا؟ لگتا ہے یہ لینگویج بیریئر ہے. میں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے. یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا، خلیل الرحمان صاحب جو تمام جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں، جیو کے اوپر، ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ، ان سے لائیو کوشچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب، انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں. انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیس تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی. چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں، اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات، یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں.
قرآن میں آیا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے، تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے، ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوشچنز ہیں نا، وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے، کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا، یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوشچنز ہیں نا، ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں، مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا نا. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا، یہ مفتی محمد علی مرزا یا علامہ محمد علی مرزا کیوں نہیں تھا؟ اگر ہم نے یہ روایتی طور پہ یہی دیکھا، ہم جسے دین سیکھ رہے ہیں یا تو وہ علامہ ہے یا مفتی ہے یا وہ مولوی ہے. اگر یہ مفتی یا علامہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو علی حمزہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ اس طرح کے تو رول رہے ہیں مفتی اور علامہ دنیا میں، شناخت پیدا کرنی لاکھوں کے حساب سے. ہماری بات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات، میں اتھرائز ہی نہیں ہوں کہ علامہ مفتی لکھوں اپنے ساتھ. ویسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کسی مدرسے سے ڈگری نہیں حاصل کی تھی، لیکن سارے مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں. میں اسے پوچھتا ہوں اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، علامہ کہاں سے ہو گیا؟ اے پھکی دیتی تھے میں. ڈاکٹر اقبال کو دیوبند اور بریلویوں کی کوئی ڈگری حاصل تھی تو علامہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ ڈاکٹر اقبال کے ہیں نا. یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. اچھا، علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواس یاد کریں. میں بھی انجینئر ہے نا. وہ ڈاکٹر تھے فلسفے کی فیلڈ میں، اور میں نے انجینئرنگ کی، میکینیکل انجینئرنگ. اور اس کے بعد میں جب دین کے میدان میں پبلکلی سامنے ہوں، ویسے تو میں نے بچپن سے دین کا علم حاصل کیا ہے. میں تو میٹرک سے بھی پہلے کتابیں پڑھتا ہوں، اور تمام نکات پہ فکر کا میں نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد 2010 میں ریکارڈنگ شروع کی ہے. اس کے پیچھے میری 15-20 سال کی محنت ہے. اور اب یہ بھی آپ اگر ایڈ کریں تو آلموسٹ 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. وہ ریفرنس غلط نکلے آپ مجھے پکڑے. کوئی خاص مومنٹ تھا جس سے آپ کی جو زندگی ہے اس نے اس طرف ٹرن لیا؟ نہیں، میں کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں ہوں نا کہ جس طرح جو ہے جمشید صاحب تھے، گانا گاتے گاتے اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں، میں تو شروع سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. یہ جو پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں میٹرک میں بھی باندھتا تھا، نماز میں اس وقت بھی پڑھتا تھا، اعتکاف میں اس کو بھی بیٹھتا تھا. میں بالغ ہونے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. داڑھی میری سچی ہے، میں نے داڑھی کبھی بھی شیو کیا چھوٹی کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے تھا. میں یعنی میٹرک لائف کے اندر میں الیاس قادری صاحب کی جو پگڑیوں والی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوا تھا. میرا پورا بلٹ اپ مذہب کے اندر ہوا ہے، دینی طبقے کے اندر ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی 2007-8 کے اندر، اور بس وہ 1-2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. باقی تو ان کی ویڈیوز سے میں نے لرن کیا تھا. وہ ویڈیوز دیکھ کے میں ان کی طرف گیا. آپ ان کو اپنا استاد؟ جی، میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں، اس کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں، مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں، جاوید احمد حامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں، غلام سعود سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. ایون آپ نے اپنے استادوں پہ تنقید شروع کی ہوئی؟ استادوں پہ تنقید نہیں کی، نعوذ باللہ. ہم نے استادوں پہ کیوں تنقید کرنی ہے؟ استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، وہ ہم نے کی. کیونکہ استاد کو اگر ہم استاد مان رہے ہیں، ایک ریلیجس بندے کی میں عزت کس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے بتا رہے ہیں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائے اور میں اسے ہائی لائٹ کروں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو، قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس پہ نہیں تنقید کر رہا، بلکہ جس نام پہ اس نے عزت اویل کی تھی نا، اسے اس کے بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مثلا اگر آپ مجھے آگے بتائیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، تو میرے پہ کوئی تنقید نہیں. میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلط ہوں. الیاس قادری صاحب پہ جو ہم نے چند ایک چیزوں پہ تنقید کی تھی، تو دیکھیں انہوں نے ریمیڈی کر لی نا. یعنی میرا شروع سے ان سے اختلاف تھا کہ آپ نے پگڑی کا رنگ فکس کیوں کیا ہے گرین، جبکہ گرین پگڑی ثابت ہی نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بدعوت ترمذی میں آیا کہ گرین کپڑے بھی پہنے. بائی چانس میں نے بھی لائٹ گرین تو آج پہنے ہوئے. تو اپنے اصل میں کسی بھی رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جب آپ فکس کرتے ہیں وہ ایک کلٹ اور جماعت بن جاتی ہے. میں دیکھیں کبھی وائٹ پہنتا ہوں، کبھی بلیک پہنتا ہوں، کیونکہ سنت سے یہ دونوں ثابت ہیں. لیکن میں نے اس ربیع الاول میں کم از کم 4 نشستیں 3-3 گھنٹے کی گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی اس مت کو توڑنے کے لیے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنانے کے آلموسٹ سمجھ لیں
30-35 سال کے بعد یہ بات مان لی, آج انہوں نے پگڑیوں کا رنگ چینج کر دیا. تو دیکھیں نا, جو اصلاح کے لیے تنقید کی تھی اس کا فائدہ تو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جن لوگوں نے مجھے غلط کہا کہ آپ یہ غلط ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ جو اپنے استاذہ کے نام لیے, آپ نے ان سے کیا ان کی کوئی ڈی وی ڈی یا ان کے بیانات سے سیکھا, یا آپ باقاعدہ طور پہ کسی مدارس یا کسی مدارس کے اندر تو حصہ لے رہے؟ اللہ معافی آپ نے خود ہی دیکھیں, مدارس کی اگر آؤٹ پٹ یہ ہوتی تو مدارس مل کے کوئی ایک مودودی پیدا کر دیتے, ایک کوئی احمد دیدات پیدا کر دیتے, کوئی انجینئر مودودی مرزا پیدا کر دیتے, کوئی نعمان علی خان پیدا کر دیتے. مدارس نہیں یہ کام کر سکتے, اس سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ ہو نہیں سکتی. آپ نے ایکسل سیکھا؟ جی میں نے ایکسل کیا سیکھا میرے بھائی, میں نے انہی سے سیکھا. مثلا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا, تو احمد بریلوی صاحب سے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے اور میں 1977 میں پیدا ہوں, تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ بڑی عربی آتی ہے؟ ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں تھا, وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی عربی سے اردو میں. اب وہ آگئی میری لینگویج میں, مجھے بس اردو آنا ضروری ہے. تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی, قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی. تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا, اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا تو مجھ سے استفادہ کر سکے. تو میں نے کر لیا. علی بھائی, میں یہاں پہ آپ سے سوال, آپ کی بات سے کہ جو صحابہ کرام تھے عربی جانتے تھے, لیکن وہاں پہ ایک استاد بھی موجود تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میں کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہوں بغیر استاد کے, یا استاد باہر ضروری؟ یہ مثال جو دو مختلف باتیں ہیں یہاں ہے. نبی الاسلام صحابہ کرام کے استاد تھے. نبی الاسلام جب فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کا استاد کون تھا؟ اس وقت استاد کی ضرورت نہیں تھی ان کو. میرا خیال ہے وہ جو سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استاد فوت ہو چکا, اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بعد میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا, تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو, مجھے وہ بات بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کو نعت یا اشعار مسجد میں سنا رہے ہیں. اچھا, اب شعر و شاعری کی تو اسلام میں بڑی مذمت ہے. قرآن میں ایک سورت پوری نازل ہوئی ہے سوائے اچھے اشعار کے, لیکن اوورال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اتنا روب تھا ان کا, اس کے باوجود حضرت حسان کو صرف تیکھی نظروں سے دیکھا. انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں یوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعت اشعار سناتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے حضرت عمر ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ تو سیدھا ہو گیا میرے نام. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا مجھے میرے بڑے کا حوالہ دیا گیا, جس بڑے کے نام پہ میں عزت ریل کر کے خلیفہ بناؤں. حضرت عمر تو ایک گڈریے تھے نا, حضرت عمر کا جو کچھ ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا, ورنہ ایک گڈریے تھے. ہزاروں گڈریے عمر جیسے آئے اور مر گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. عمر کیوں عمر ہوا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے. تو انہیں پتا تھا جس نبی کے نام پہ میں یہ سب کچھ اویل کر رہا ہوں نا پوسٹ, اس کا اس نے ریفرنس دیا ہے. اور یہ وہ غیرت ہے جو آج کے مولوی کے اندر نہیں. آپ اسے قرآن اس کا حوالہ پیش کریں, آگے سے کتے کی طرح پڑھتا ہے. حضرت عمر نے اس طرح نہیں کام کیا. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. ان کا امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعت کے اشعار سناتے تھے بلکہ حضور نے دعا کی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی, وہ ایدناہ بروح القدس. تو حضرت عمر یہ جواب سن کے وہاں سے چلے گئے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نعت کے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا بندہ, اس سے بات چھپی ہوئی تھی. نمبر 2, جب اسے نبی کا ریفرنس دیا گیا تو اس نے اپنی استادی نہیں دیکھی. تو ہمارے استاد تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم انہیں اللہ اور رسول کی بات بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 80 استاد 80 اللہ رسول, تو بدھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نکلے تو شاہی کوئی. علی بھائی مجھے بتائیں کہ